دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں کائنات میں جتنا بھی علم تقسیم ہوا ہے اس کا مرکز محمد کی ذات ہے۔ کون کہتا ہے کہ دیوبندی نبی کا علم تسلیم نہیں کرتے؟ ہم تو انبیاء کا استاد بھی محمد کی ذات کو مانتے ہیں، اس لیے کہ الستو بربکم کا جب سبق چلا تھا تو اس سبق کے جواب نے سب سے پہلے جس نے اقرار کیا تھا اس کا نام محمد الرسول اللہ ہے۔ پھر محمد علیہ السلام سے سن کر آدم سے عیسیٰ تک یہ سبق دہرا رہے تھے، تو پہلا سبق جو توحید کا اس کائنات میں پڑھایا ہے وہ محمد کی ذات نے پڑھایا ہے۔ اسی لیے تو فرمایا انما بعثت معلما، مجھے استاد بنا کر بھیجا گیا ہے، میں پیدائشی استاد ہوں، آیا ہوں تو استاد بن کر کائنات میں جتنا علم ہے وہ سارے کا سارا نبی کی زبان کے ذریعے سے تقسیم کیا گیا ہے۔ محدث حدیث پڑھاتا ہے، در حقیقت نبی کا علم ہے، قاری قرآن سناتا ہے، در حقیقت نبی کا علم ہے، واعظ واز دیتا ہے، در حقیقت نبی کا علم ہے، خطیب خطابت کے پھول بھی کھیلتا ہے، در حقیقت نبی کا علم ہے، ادیب لفظوں کو ترتیب دیتے ہیں، در حقیقت حضور کا علم ہے، شاعر لفظوں کا چناؤ کرتے ہیں، در حقیقت نبی کا علم ہے، مدرس تدریس کرتا ہے، در حقیقت نبی کا علم ہے، منبر سے توحید کی بات چلتی ہے، نبی کے صدقے محراب میں اذانیں آتی ہیں، نبی کے صدقے اذان کی آواز میناروں سے بلند ہوتی ہے، نبی کے صدقے دنیا میں ایمان بھی ملا ہے تو نبی کے صدقے قرآن بھی ملا ہے تو نبی کے صدقے۔ نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، شان صحابہ، حضرت مولانا محمد آصف معاویہ صاحب۔ میں اس لیے زندہ باد ہوں کہ میرا نبی زندہ باد ہے۔ غم عاشقی سے پہلے مجھے کون جانتا تھا، تیرے عشق نے بنا دی میری زندگی فسانہ۔ سامعین محترم، اللہ نے نبی کی بات شروع کی ہے، نبی کے حسن کو، نبی کے جمال کو، نبی کے کردار کو، نبی کی گفتار کو، نبی کی سیرت کو، نبی کی صورت کو اللہ نے بتایا ہے۔ بتاتے بتاتے جب نبی کا حسن و جمال بیان کر لیا، جب نبی کی گفتار اور کردار بیان کر لیا، سارا کچھ بیان کرنے کے بعد پھر کائنات کے رب نے کہا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ گویا رب کہہ رہا تھا اور دنیا والوں انکار کیوں کرتے ہو؟ اس کا چہرہ تو دیکھو سورج سے زیادہ روشن، اس کا حسن تو دیکھو چاند سے زیادہ، اس کا کردار تو دیکھو فرشتوں سے زیادہ، اس کا علم تو دیکھو کائنات سے زیادہ، اس کا جسم تو دیکھو دنیا میں سب سے زیادہ۔ ساری بات کر کے اللہ کہتے سب باتوں میں اس کی نبوت دیکھو سارے نبیوں سے زیادہ۔ چناؤ اللہ نے کیا گلستان نبوت کا چناؤ جب اللہ نے کیا تو اس نبوت کا گلستان جب بنایا گیا تو اس میں پھولوں کا چناؤ بھی اللہ نے کیا۔ نبی کے لیے یاروں کا تعارف اللہ نے خود کرائے، مرضی سے نہیں آئے۔ اگر کوئی مرضی سے آتا تو ابو لہب آتا، ابو جہل آتا، عتبہ آتا، عتیبہ آتا، شیبہ آتا، قریشی تھے، ہاشمی تھے، مکی تھے، رشتہ دار تھے، لیکن رب نے انہیں نبی کے لائق نہیں سمجھا۔ اور جن کو نبی کے لائق سمجھا، کسی کو حبشہ سے اٹھایا نبی کے قدموں میں رکھ دیا، کسی کو فارس سے بلایا نبی کی جھولی میں ڈال دیا، کسی کو کسی قبیلہ سے، کسی کو کسی قبیلہ سے، مختلف جگہوں سے کائنات کی اعلیٰ ہستیوں کو چن کر حضور کی جھولی میں رکھ دیا۔ صحابہ کا انتخاب بھی اللہ نے کیا، اللہ نے کیا۔ حضور خود فرما رہے ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی، اللہ نے مجھے بھی چنا اور میرے لیے میرے صحابہ کو بھی چنا۔ حضور خود فرما رہے چناؤ اللہ نے کیا۔ آپ حیران ہوں گے، مولا کائنات امیر المؤمنین حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور میں پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں
اس حدیث کو سب سے پہلے حضرت علی نے روایت کیا، پھر صحابہ نے آگے سے لے کر روایت کیا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ اس حدیث کو اپنی مشہور کتاب ازالت الخفاء عن خلافت الخلفاء کے اندر لے کر آئے۔ حضرت مولا علی فرماتے ہیں کہ میں حضور کو خود سن رہا تھا جب حضور نے اپنی معراج سنائی۔ معراج کے سفر میں حضور نے بتایا جب میں اللہ کے عرش پر پہنچا، اللہ کے عرش پر نور کے قلم سے ایک تحریر لکھی ہوئی تھی۔ وہ تحریر کیا تھی؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ابو بکر الصدیق، عمر الفاروق، عثمان ذو النورین۔ روایت کرنے والے کون ہیں؟ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت علی ہیں۔ 3 صحابہ کے نام حضرت علی فرماتے اللہ کے عرش پر لکھے ہوئے ہیں۔ اللہ نے اپنے عرش پر جس کو صدیق لکھے، اللہ نے اپنے عرش پر جس کو فاروق لکھے، اللہ نے اپنے عرش پر جس کو ذو النورین لکھا ہے، اس کا مقام کتنا بلند ہوگا؟ اس مقام کا اندازہ اسی کو ہوتا ہے جس کے حصے میں اللہ نے ہدایت کا فیصلہ کیا۔ حضرت علی نے اس حدیث میں اپنا نام نہیں دیا، ذکر ہی نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ یہ اللہ بہتر سمجھتے ہیں، یہ حضرت علی اس حکمت کو بہتر سمجھتے ہیں، حضرت علی نے ذکر نہیں کیا۔ لیکن اسی کتاب کے اندر ایک اور روایت موجود ہے جسے حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نے جب معراج سنائی تھی، جہاں پر یہ فرمایا تھا کہ اللہ کے عرش پر نبی کے ان 3 یاروں کے نام بھی لکھے ہوئے ہیں، وہاں پر حضور نے یہ بھی فرمایا تھا کہ اللہ کے عرش پر نور کے قلم سے ایک تحریر اور بھی لکھی ہوئی تھی۔ وہ تحریر یہ تھی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وحیدتہ بعلی، ہم نے علی کو محمد کا تائید کو لکھا بنایا۔ اور یہ سٹیج اہل سنت کا سٹیج ہے، اور اہل سنت والجماعت کا مزاج یہ ہے، وہ نبی کی ہر نسبت کا احترام کرتے ہیں۔ اس اسٹیج سے نفرتیں نہیں سکھائی جاتی، اس اسٹیج سے شدت پسندی نہیں سکھائی جاتی، اس اسٹیج سے دہشت گردی کا درس نہیں دیا جاتا، اس اسٹیج سے فرقہ واریت کا درس نہیں دیا جاتا، اس اسٹیج سے نبی کے صحابہ کے بارے میں بغض نہیں سکھایا جاتا، اس سٹیج سے نبی کے اہل بیت کے بارے میں دل کو کالا نہیں کروایا جاتا۔ یہ سٹیج جہاں صحابہ کی عظمت بیان کرتا ہے، وہاں اہل بیت کی محبت بھی بیان کرتا ہے۔ یہ خوبی ہے اس سٹیج کی۔ تو الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ کل قیامت کا دن ہوگا، اعلان ہوگا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، ابو بکر کے مجرم نکل جائیں، عمر کے مجرم نکل جائیں، عثمان کے مجرم نکل جائیں، علی کے دشمن نکل جائیں، حسن اور حسین کے دشمن نکل جائیں، معاویہ ابو سفیان کے دشمن مسلمانوں کی صف سے نکل جائیں۔ جب مجرم علیحدہ کیے جائیں گے قیامت والے دن، تب آپ جیسے عظیم لوگ، میرے ورگے فقیر لوگوں کے نام اعمال کھولے جائیں گے۔ فرشتے دیکھ کے کہیں گے یہ وہ خوش نصیب ہیں، ان کے خلاف نہ ابو بکر صدیق کو کوئی شکوہ شکایت ہے، نہ علی کو کوئی شکوہ شکایت۔ یہ وہ خوش نصیب ہیں جن پہ حضرت عمر بھی خوش ہیں، حضرت عثمان بھی خوش ہے، حضرت علی بھی خوش ہے، جناب حسنین بھی خوش ہے، معاویہ اور ابو سفیان بھی خوش ہیں۔ کہا جائے گا یہ وہ طبقہ ہے جو نبی کے گھرانے سے بھی پیار کرتا تھا، نبی کے گھرانے سے بھی پیار کرتا تھا۔ اور اس میں کمال آپ کے اکابرین کا ہے۔